السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ والدین کی قبروں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے احتراماً اور ان کی تعظیم کے لیے؟ تو جواب بعون الوہاب یہ ہے کہ کسی بھی قبر پر بوسہ دینا یا پھر نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا اس کی تعظیم میں، یہ بہت منکر کام ہے اور شرک کا یہ ذریعہ ہے، اور بسا اوقات یہ شرک اکبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر وہ قصد اس کا نماز کے ساتھ جو ہے وہ قبر ہو تو شرک اکبر تک وہ بات چلی جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جو قبر کے اندر ہے اس کے لیے، یا اس کو سجدہ کر رہا ہے اور اسے قبلے میں اپنے رکھ کے اگر یہ کام کر رہا ہے، یا پھر ویسے سائیڈ میں ہو کے کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ شرک تک لے جاتا ہے، اور شرک اکبر جو ہے وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے یا سجدہ کرتا ہے قبر کے پاس تو اس کا یہ کام محرم ہے، اور یہ شرک کے طرف ذریعہ ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے قبر کے پاس، تو یہ بھی محرم ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور جو قبر کو سجدہ یا اس کے لیے نماز پڑھے تو اس نے شرک اکبر کیا۔ صحیح بخاری کے اندر 1390 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 529 نمبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض کے اندر جو ہے، جس میں آپ کھڑے نہیں ہوئے جس مرض میں، اور اسی میں آپ کی رحلت ہوگی، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنی قبروں، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ لولا ذلک ابرز قبرہ غیر انہ خشیہ او خشیہ ان یتخذ مسجدا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی قبر جو ہے اسی لیے ظاہر اور اوپر نہیں زیادہ اٹھائی گئی کیونکہ آپ ڈر گئے کہ آپ کی قبر جو ہے اسے سجدہ نہ بنا، اس کے لیے سجدہ لوگ نہ کرنے لگ جائیں۔ اور ابو مرثد الغنوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف نماز پڑھو۔ یہ صحیح مسلم میں 972 نمبر حدیث ہے، اور اس طرح بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، 434 نمبر بخاری میں، اور مسلم میں 528 نمبر ہے۔ ان ام سلمہ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسۃ رأتها بارض الحبشہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیسے کا، جو عیسائیوں کی عبادت کی جگہ ہے، اس کا ذکر کیا کہ اس کنیسے کو انہوں نے گرجا گھر کو دیکھا حبشہ کے علاقے میں، یقال لها ماریا، اس کا نام تھا ماریا۔ تو ذکر کرتی ہیں کہ ما رأت فیہا من الصور، کہ انہوں نے بہت سی تصویریں دیکھی اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح، یہ وہ قوم ہے جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، اور الرجل الصالح، یا نیک آدمی کوئی جو ہے فوت ہو جاتا، بنو علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس کے بت اور مجسمے اور تصویریں وہاں جو ہے بنا دی جاتی۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے بری مخلوق ہے۔ اور ہر وہ نماز جو کسی مقبرے میں، قبرستان میں ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ کے علاوہ، وہ باطل ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، بوسہ دینا چاہے وہ والدین کی قبر ہو یا کسی نیک ولی کی قبر ہو، یہ بھی منکر کام ہے اور محرم ہے، اور یہ شرک کی طرف جانے والا ذریعہ ہے، اور اس کی نہی جو ہے بہت سی احادیث میں آتی ہے کہ قبروں کو پکا نہ کیا جائے، نہ اس پر کچھ بنایا جائے، اور اہل علم نے اس پر لکھنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ احادیث میں قبروں کو مزین کرنا، اس پہ لکھنا اور اس پہ بلڈنگ بنانا یہ منع ہے، اور اس میں صریح احادیث موجود ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم ہے سعودی عربیہ کے رحمہ اللہ سابقہ، کہتے ہیں کہ تقبیل القبری او تقبیل الشباکی او التمسح بالقبر کل هذا لا يجوز، کسی قبر کا بوسہ لینا یا اس کی کھڑکی کا بوسہ لینا یا اس سے ہاتھ پھیرنا اس پر کسی قبر پر، یہ جائز نہیں ہے۔ اور سعودیہ کی لجنہ دائمہ جو کمیٹی ہے فتوے کی، وہ کہتے ہیں، ان کا بھی یہ قول ہے
ان کا بھی فتویٰ ہے یحرم تقبیل و اعتاب مدخل الحسین و سیدہ زینب. کہتے ہیں کہ وہ دروازے جو ہیں نیک لوگوں کی جو قبروں کے اوپر جو بلڈنگز بنائی ہیں، ان کے جو چوکٹ ہے اس کے بوسہ لینا، چاہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے یا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے وغیرہ ہے، تو یہ جو ہے یہ غیر اللہ کے لیے خضوع ہے اور تعظیم ہے ان جمادات کی جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور مردوں کی یہ تعظیم ہے جو کہ شریعت میں جائز نہیں. اور یہ شرک کے وسائل میں سے ہے کہ اس طرح بندہ جو ہے شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح ان کے توسل سے ان کی ذات کے ساتھ یا ان کے حق اور ان کے جاہ کے ساتھ سوال کرنا کہ اے اللہ ان کی جاہ کے بدلے میں ان کے حق کے ساتھ جو ہے میری مغفرت فرما یا مصیبت دور کر، یا مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ ان سے، یہ شرک اکبر ہے. جیسا کہ لجنہ دائمہ جو کمیٹی فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عربیہ کی، ان کا یہ فتویٰ ہے اور اس پہ بین اور واضح دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کو آپ نے کہا اذا سألتا فاسأل اللہ، سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد طلب کرنی ہے استعانت تو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے. اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں اور تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ان قبروں پر، چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو، ان پہ سجدہ کرنا یا اس پر طواف کرنا، جھکنا، چاہے تعظیماً ہو، تو یہ جائز نہیں اور یہ حرام ہے. اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور عرفہ کس کا مقام ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر کون ہوگا دنیا کا ولی؟ اگر آپ کی قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں اور آپ کی قبر پر طواف کرنا جائز نہیں، آپ کی قبر کو چومنا جائز نہیں، تو دوسری قبروں کو کہاں چومنا جائز ہوگا؟ رہا ہاتھوں کو چومنا وغیرہ، تو جو ہے جاہل صوفی، جو ایسے لوگ جو قبروں پر مزاروں پر نظر آتے ہیں، جنہوں نے ایک مہینہ، دو مہینہ، کیا 6 مہینے غسل نہیں کیا ہوتا، جوئیں پڑی ہوتی ہیں، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، بدبو ان سے آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سگریٹیں پیتے ہیں اس کی چرس کی، اور کبھی نماز نہیں پڑھتے اور بس قوالیوں پہ بھنگڑا ڈالتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں یہ صوفی اور جاہل قسم کے لوگ، یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں. ان کے ہاتھ چومنا وغیرہ نہیں، بلکہ ان کو جوتے مارنے چاہیے. اور اگر اسلامی صحیح حکومت ہو ان کو جیلوں میں بند کیا جائے، کیونکہ اسلام کسی کے لیے بھی جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں. اور یہ لوگ جو ناچ گان کا سسٹم اور یہ جو نشہ کرتے ہیں وہاں پر قبروں پر، یہ کہاں اللہ کے ولی ہو سکتے؟ اور حدیث کے اندر الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی ہے. جو یہ صاف ہی نہیں غلیظ قسم کے لوگ ہیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ اور ابو اسحاق الحمدانی اور فضل ابن عیاض اور دوسرے سلف سے منقول ہے کہ من وقر صاحب بدعہ فقد عان علی ہدم الاسلام، جس نے اہل بدعت کی توقیر کی اور اس کی عظمت کی اور اس کے ہاتھ وغیرہ چومے یا اس کا احترام دکھایا، اس نے گویا کہ اسلام کو ہدم کیا. کہ اہل فضل اور اہل علم اگر کسی بدعتی آدمی کی توقیر کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی بدعات کو بھی ترویج ہوگی، گویا اس نے اسلام کو ہدم کرنا، اسلام کو گرانے کے اندر مدد کی. اور یہ کتاب القدر للفریابی کے اندر صفحہ 251 پہ ہے، اور المجالسہ و جواہر العلم کے اندر 414 نمبر پیج اور 1 نمبر جلد، اور موجم ابن العرابی کے اندر 3 نمبر جلد اور 927 نمبر صفحہ. تو سلف سے بھی یہ منقول ہے کہ ایسے بندے کی توقیر نہیں ہوگی جو بدعت ہو، جو نماز ہی نہیں پڑھنے والا، جو غلیظ انسان ہے، قبروں پہ ناچ گانا کرتا ہے اور لمبے لمبے بال ہیں اور قوالیوں پہ بھنگڑا ڈالتا ہے، کبھی اس نماز نہیں پڑھی، بدبو آ رہی ہے. یہ کیسے ولی ہوں گے؟ کیسے اس کا ہاتھ چوما جائے یا اس کا احترام کیا جائے، بلکہ اس کو جوتے مارے جائیں. جو اللہ اللہ کر کے یہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ادا کیے ہیں ان کو چھوڑ کر اگر بندہ جتنی دفعہ بھی اللہ اللہ کرتا رہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی ہونے کا رستہ فرائض اور واجبات کی پابندی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو رستہ ہے اس پر چلنے والا جو ہے وہ ہر بندہ اللہ کا ولی اور دوست ہے. تو ایسے لوگوں کو واعظ کرنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے کہ اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں دنیا کی خاطر. لوگوں کو اپنی ولایت دکھانے کے چکر کے اندر جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف تو بنا لیں گے، لیکن اپنے لیے قیامت کے روز آگ نہ خریدیں. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، فلم یاذن لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی، واستأذنت ان ازور قبرہا، اور میں نے اجازت مانگی ان کی قبر کی زیارت کی، فأذن لی، تو مجھے اجازت مل گئی۔ تو نبی علیہ السلام جو ہیں انہیں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت ملی اور دعا کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے زیارت کی اور نبی علیہ السلام روئے وہاں پر، اور جو ارد گرد تھے وہ بھی روئے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم، ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ روئے ارد گرد کے صحابہ بھی، لیکن آپ نے نہ کوئی بوسہ دیا وہاں پر، نہ ان کے لیے دعا کی، کیونکہ آپ کو اجازت نہیں ملی۔ باقی ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ باقی بوسہ لینا احتراماً، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بوسہ نہیں لیا جا سکتا تو والدین کی قبر کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں۔ باقی اہل علم جو ہیں ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، پیشانی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ سلف سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام آپ کی پیشانی کا، بلکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے آئے مدینہ تو نبی علیہ السلام نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور اس طرح ایک وفد آیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ جو ہے چومے۔ تو یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، عادت یہی ہو کہ بندہ سلام کرے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ جب سفر میں ہوتے تو معانقہ کرتے، ویسے ملتے تو اپنے ہاتھ ملاتے، تو ہاتھ ملانے سے دونوں ملانے والوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اصل یہی ہے۔ اور اہل علم، مشائخ جو ہیں، کبار علماء، نیک لوگ، ان کے ہاتھ کا بوسہ، والدین جو ہیں ان کی پیشانی کا بوسہ، ہاتھ کا بوسہ بندہ لے سکتا ہے، یہ ثابت ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔